الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه المهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ان اقوام کی بات جو اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، سر فہرست اور سب سے زیادہ شہرت پانے والی قوم فرعونیوں کی قوم اور ان کی جماعت ہے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت تو چل گئی ہو، عذاب کے آمد کی صورت میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے کہ دعا کیجیے مصیبت ٹل جائے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو فرعون نے اپنے قوم میں اعلان کیا، لوگوں کو جمع کیا، اپنے قومی خطاب میں اس نے کہا وہ میری قوم الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی سلطنت اور بادشاہت میری نہیں؟ اور مجھے دیکھو هذه الانہار تجری من تحتی، یہ وادی نیل کی کتنی شاخ اور شعبے اور چھوٹے موٹے نہریں وہ میرے تصرف کے مطابق چل رہے ہیں، میرے باغات کے سامنے سے، میرے قصر کے سامنے سے، میرے حکم کے تابع ہیں، یہ جب چاہوں بند کروں جاری رہنے دوں، تو یہ سب میری نہیں ہے، میری ملکیت میں نہیں دیکھ رہے ہو آپ لوگ؟ تو کیا ام انا خیر ام هذا الذي هو مهين، ایک طرف موسیٰ ہے اور ایک طرف میں ہوں، یہ بتا دو کہ میں زیادہ اچھا ہوں، بہتر ہوں، یا یہ آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس وقت تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور حیثیت ان کے پاس واضح نہیں ہو گئی تھی، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دی اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت کامیاب ہو گئی تو انہیں پتہ چلا کہ ہم کون اور وہ کون۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی حیثیت بھی نہیں ہے اس کی، وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اور اپنی بات بھی صحیح معنوں میں واضح طور پر ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ایک مخصوص قسم کی اللہ رب العزت نے یوں سمجھ ایک عذر رکھ دی تھی، بیماری نہیں تھی، حادثہ کی وجہ سے، اس کو انشاءاللہ کسی موقع پر بتا دیں گے۔ تو پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضعف اور اپنی قوت پر دلائل دی، استغفر اللہ، اپنی دلیل یہ دے دی کہ دیکھو میں ملک مصر کا مالک ہوں، تمام محصولات، تمام حالات، تمام ہر چیز میرے اختیار میں ہے، اور دوسری طرف یہ آدمی ہے کہ جو جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی قوم تو ہماری غلام ہے، مردوں کو ذبح کر دیتے ہیں، عورتوں کو ہم اپنے مردانہ کاموں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کی ڈوکلت بھی اپنی جگہ، یہ آیا ہے اور میرے مقابلے میں کڑا ہے۔
تو فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، پھر سونے کے کنگن کیوں اس کے پاس نہیں آتے، کیوں اس کے ساتھ نہیں پھینکے گئے سونے کے کنگن؟ مزین ہوتا، پہن لیا ہوتا، اپنے لوگوں کو بھی دے دیتا. اور اگر یہ نہیں، اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین، ملائکہ کرام کے ایک لشکر اس کے ساتھ ہوتا، 5-10 فرشتے آگے، کچھ پیچھے، کچھ آگے، کچھ دایاں بایاں، فرشتوں کے حصار میں چلتا پھرتا تھا، جس طرح میں جہاں جاتا ہوں میری لشکر، میری فوج میرے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں فاستخف قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا دی، جسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں الو بنا دیا. فرعون نے اپنی قوم کو الو بنا دی اور وہ الو بن گئی بھی. واقعی تالیاں بجنے لگی، ہائے ہائے دیکھو دیکھو. فرعون وہ جھکنے لگے. وہی تعظیم جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ فرعون کے لیے کرنے لگے. کیا ہوا نتیجہ؟ سبحان اللہ. فاستخف قومه فاطاعوه. کیوں اطاعوا؟ انهم كانوا قوما فاسقین. اللہ کے احکامات توڑنے والی قوم تھی. ان کو دنیا میں بھی اللہ نے اتنا نیچے گرا دیا تھا کہ فرعون کی بہکاؤ میں آئے اور فرعون کی بات کا یقین کیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر یقین جو انہیں دنیا اور آخرت کی سرفرازی دے دیتا، اس سے وہ محروم ہو گئے. فرمایا فلما آسفونا، جب اس لوگوں نے، فرعون اور فرعونیوں نے ہمیں غصے میں ڈالا، جب یہاں نوبت آ گئی کہ اللہ رب العزت کے غضب اور قہر کو جوش و خروش آئے، انتقمنا منہم، فرمایا کہ پھر ہم نے ان لوگوں سے ہم نے انتقام لی، اور انتقام یہ لے لی کہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو اکٹھا کر کے دریا میں پھینک دی. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک بھی نہیں بچا کہ جا کر اطلاع پہنچا دے کہ بھئی وہ ستیہ ناس ہو گیا، کچھ ہی نہیں بچا. نہیں، اطلاع جن کو ملنی تھی وہ دیکھ رہے تھے، اور ان کی غرقابی جن کے لیے مفید اور شادیانے کی بات تھی وہ دیکھ رہے تھے، منظر دیکھ رہے تھے فرعونیوں کے غرق ہونے کا. فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، جو قومیں، جو لوگ ان لوگوں کے بعد آئیں گے پیشرو ہوں گے فرعونی ان لوگوں کے لیے. انبیاء علیہم السلام کی مخالفت، مخاصمت اور عداوت میں جو لوگ جائیں گی ان لوگوں کے بعد، وہ ان لوگوں کی، فرعونیوں کے نقش قدم پر جا رہے ہوں گے، فرعونیوں کے وہ مقلد ہوں گے. انبیاء علیہم السلام کی انکار اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور انکار کرنے والوں کی بھی. فرمایا سلف بھی ہیں اور مثل بھی ہیں، نمونہ بھی ہیں بعد میں آنے والے گمراہوں اور مشرکوں، کافروں اور دین دشمنوں کے، اور عبرت کے نشانی بھی ہے بعد میں آنے والوں کے لیے. ماننے اور نہ ماننے والے سب دیکھ لیں اور عبرت پکڑیں. آج بھی ان کی لاشیں پڑی، جا کر دیکھ لو اور سوچو کیسے لوگ تھے. ان کی کہانیاں بھی ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں، ان کی لاشیں بھی ہیں، ان کی استعمال کی چیزیں بھی اللہ رب العزت نے رکھے ہیں. ایک عام آدمی، یہی فرعون جس کی عبادت کی جاتی تھی، ایک عام آدمی وہاں جا کر کے اس کی لاش کو دیکھ سکتا ہے. ہزاروں سال بعد، 2000 سال تو 2023 سال تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانے کو، کتنے سال پہلے کی بات ہے، فرعونیوں کی بات ہے. فرمایا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ،
یہ عبرت کے مثال بھی ہیں، نمونے بھی ہیں بعد میں آنے والی قوموں اور لوگوں کے لیے، تاکہ وہ بھی آنکھیں کھولیں، بصیرت اور بصارت کے ساتھ دیکھ لیں۔ اللہ کا کلام جب چیلنج بن کر آتا ہے تو بنی نوع انسان کو اس چیلنج کے سامنے کڑا ہونا ہے، قبول کرنے کی صورت، انکار کی صورت میں نہیں۔ آؤ اور قرآن کے سامنے اپنے گردن جھکاؤ، قرآن کو آگے رکھو اور خود اس کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ تو سعادت ہی بن جائے۔ اور یہ نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو صدیوں سال بعد بھی آ جائیں، سب کے لیے راہ اور سعادت اسی چیز میں ہے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی آخرت کی ذخیرہ بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ